سارے سلام لکھے انہوں نے کہ کیا پڑھنا ہے وہاں پہ. یہ پوری عربی عبارت ہے، عربی عبارت لکھی ہے، اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے. پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. کیا پڑھنا ہے؟ اونچا پڑھو، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ. یہ بہت سارے اس طرح کے اسی صیغہ کے ساتھ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خیرۃ اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، یہ بہت ساری تقریباً یہاں اس صفحے سے شروع ہوتے ہیں یہ سلام، اور اس صفحے پہ جا کے یہاں پہ ختم ہوتے ہیں. یعنی یہ لمبی عبارت ہے. تو آپ نے لکھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر پہ حاضر ہوں تو یا کے ساتھ آپ نے سلام پڑھنا، یا کے ساتھ آپ نے سلام پڑھنا. صرف مختصراً دو چیزیں میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. نیچے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس کھڑے ہو کر سلام پڑھنا درود پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. سلام پڑھنا درود پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. درود کیا ہے اور سلام کیا ہے؟ جو میں نے اوپر یہ سارا لکھا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ ہے سلام. درود بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن خالصتاً سلام آپ لکھتے ہیں افضل ہے. یعنی کیا پڑھنا ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. کیا پڑھنا ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ افضل ہے. کس سے؟ الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ سے افضل کیا ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا. یعنی صلاۃ کی جگہ سلام پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے. پھر لکھتے ہیں کہ پہلا یہی قول زیادہ صحیح ہے، جیسا کہ قاموس میں لکھا گیا ہے، اس لیے کہ احادیث مبارکہ ہے ما من مسلم یسلم علی عند قبری. احادیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ سخاوی نے بھی اس طرف اشارہ کیا. سب لوگوں نے لکھا کہ جب نبی علیہ السلام کی قبر پر جا کر سلام پڑھا جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں. اس کے ساتھ لکھتے ہیں اللہ جل شانہ مجھ پر، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ مجھ پر میری روح واپس لوٹا دیتا ہے. جب بھی کوئی مجھ پر قریب سے یا دور سے سلام بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت میری روح واپس لوٹا دیتا ہے. اس میں ایک بات میں آپ کو عرض کروں، آج ہم یہاں فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں سحری ہو رہی ہوگی، کہیں رات ہوگی. جب ہم سو جاتے ہیں تو کسی جگہ پہ دن ہوتا ہے، دن کا عالم ہوتا ہے. کوئی وقت ایسا خالی نہیں ہے کہ دنیا کے کسی کونے سے، کسی جگہ سے اگر ہم سوئے ہیں تو کسی دنیا کے کسی اور جگہ سے جو لوگ جاگ رہے ہیں وہ نبی پہ صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہوں گے. تو یہ روح کا آنا واپس جانا، آنا واپس جانا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارک جو ہے وہ تو جسم اطہر میں ہی رہتی ہے. یعنی یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد کوئی اور شروع کر دے گا، اس کے بعد کوئی اور شروع کر دے گا. اگر نہ بھی کرے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. آگے لکھتے ہیں کہ یہ مختلف بات ہے کہ کچھ لوگوں نے لکھا سلام پڑھو، کچھ لوگوں نے لکھا صلاۃ پڑھو، لیکن بہتر یہ ہے کہ درود و سلام کو جمع کر کے پڑھو. مولانا زکریا نے حوالہ تن لکھا کہ درود و سلام کو جمع کر کے پڑھو. اور کیسے پڑھنا ہے آپ نے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. کیا پڑھنا ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور کیا پڑھنا ہے؟ السلام علیکہ یا نبی اللہ. آگے لکھتے ہیں وغیرہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. آگے چل کے لکھتے ہیں کہ یہ تو ایک چیز جمع ہوئی کہ صرف سلام ہوا
یا صرف درود آپ نے صلاۃ یا سلام کو جمع کیا، لیکن اگٹھا کر کے آپ پڑھیں۔ مولانا زکریا نے لکھا کہ اگٹھا کر کے اس لیے پڑھنا کہ جن لوگوں کا قول ہے کہ سلام پڑھو وہ بھی پورا ہو جائے گا، جن لوگوں کا قول ہے صلاۃ پڑھو وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو آپ لکھتے ہیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں اچھی بات ہے، جو بھی میں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، اس میں کوئی شائبے کی بات نہیں ہے۔ یہ میرے پاس ہے، موجود ہے، تھوڑا زوم کریں اگر یہ آ سکے کیمرے کے اندر، یہ لکھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سارے پڑھ لیں، اس لیے کہ یہ میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں تبلیغی نصاب ہے، مولانا زکریا کا لکھا ہوا ہے، تو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اس طرح اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کے ساتھ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں آخری بات عرض کیے دیتا ہوں کہ آگے چل کے آپ لکھتے ہیں کہ اس صورت میں علامہ باجی اور علامہ سخاوی دونوں کے قول پہ عمل ہو جائے گا۔ وفا الوفا میں لکھا ہے کہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ ابن حسنین سامری حملی اپنی کتاب مستوعج اس میں لکھتے ہیں کہ زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب میں آداب کے اعتبار سے لکھتے ہیں کہ جب زیارت کرو پھر قبر شریف کے قریب آؤ اور قبر شریف کی طرف منہ کر کے منبر کے اپنی بائیں طرف کھڑے ہو کے آپ نے پھر کیا پڑھنا ہے، ایک دعا انہوں نے لکھی ہے، یہ پڑھ کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہم انکا قلت فی کتابک لنبیک علیہم السلام وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ آگے یہ قرآن پاک کی آیت لکھتے ہیں، یہ لمبی عبارت ہے، میں معنی بیان کر دیتا ہوں۔ ہے اللہ تو نے اپنے پاک کلام میں نبی علیہ السلام سے یوں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ جب انہوں نے اپنی جانوں پہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ظلم کر دیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ جل شانہ سے معافی چاہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے معافی چاہتے ہیں، رسول اللہ بھی ان کے لیے معافی چاہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، پھر رسول اللہ ان سے معافی چاہتے ہیں، تو ضرور اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، ضرور اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور رحمت کرنے والا بہت مہربان ہے وہ اللہ۔ میں تیرے نبی کے پاس حاضر ہوا ہوں اس حال میں کہ استغفار کرنے والا ہوں، تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ تو میرے لیے مغفرت کو واجب کر دے، جیسا کہ تو نے مغفرت واجب کی تھی اس شخص کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی زندگی میں آیا تھا۔ ہے اللہ میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں، تیرے نبی علیہ السلام کے وسیلہ سے ہے مولا کائنات میری توبہ کو قبول فرما دے۔ یہ وہ واقعہ لمبا ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا تھا، یہ ایک واقعہ لمبا ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس سے دو تین چیزیں ثابت ہوتی ہیں جو میں نے چند دن پہلے گفتگو کی تھی۔ وہ صرف چونکہ دیوبند کے اندر بھی دو فرقے ہیں، ایک حیاتی ہے اور ایک مماتی ہے، ایک حیاتی ہے اور ایک مماتی ہے۔ جو حیاتی ہیں وہ حضور علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں، جیسے یہ مولانا زکریا نے اپنی کتاب میں لکھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا زکریا حضور کی حیات کے قائل ہیں، وہ حیاتی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو مماتی ہیں، جو سرے سے ان کی کتابیں میں اگر آپ کو دکھا دوں یہاں پہ تو وہ سرے سے لکھتے ہیں کہ نبی ایک بشر تھا، مٹ گیا، مٹی کے ساتھ مل گیا، اب اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ بہت اچھے لوگ گزرے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اور اس کتاب سے میں نے ساری باتیں آپ کو سنائی ہیں، اور اس لیے سنائی ہیں کہ چند دن پہلے جب میں نے گفتگو کی تھی
کہ اللہ کے نبی اور انبیاء قبور میں زندہ ہوتے ہیں، تو مجھ تک یہ بات پہنچی کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اپنی کتابوں سے یہ بات کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کی کتاب لے کے آیا ہوں، اسی سے یہ ساری چیزیں ثابت کی ہیں۔ جو ہم اذان سے پہلے یا نماز کے بعد دعا کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو تھوڑا سا مطالعہ زیادہ رکھنا چاہیے انسان کو، کتاب پڑھ